السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عروج احمد اور آج میں اپنے ناول زندگی مارچ کا 45، 46 اور 47 منظر پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتی ہوں۔ بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا، سب کچھ تو ہے کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں نگاہیں، کیا بات ہے میں وقت پہ گھر کیوں نہیں جاتا۔ وہ دھیرے سے ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور وہی پرانی سی دھن جو وہ اکثر سنتے رہا کرتے تھے آج بھی سننے میں محو تھے۔ وہ ایک ہی چہرہ تو نہیں سارے جہاں میں، جو دور ہے وہ دل سے اتر کیوں نہیں جاتا۔ اس نے ان کا ریڈیو بند کر کے انہیں متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ تم آ گئے؟ وہ سیدھے ہوئے تھے۔ جی میں تو آ چکا ہوں مگر آپ کہیں اور ہی پہنچے ہوئے ہیں۔ اس نے انہیں بات لگائی تھی۔ اور کہاں جاؤں؟ کہیں بھی کوئی میرے دل کی بات سننے والا نہیں۔ راسخ نے مسکرا کر کہا۔ میں حاضر ہوں، مجھے سنائیے۔ انہوں نے سر کو جھٹکا دے کر مسکرا دیا تھا۔ کچھ باتیں خود سے بھی چھپائی جاتی ہیں، کسی سے کہنا ممکن نہیں۔ راسخ کچھ سنجیدہ ہوا تھا۔ تو پھر اپنے رب کو تو سنائی جا سکتی ہیں، وہ سب کے دلوں کی جانتا ہے۔ اس جواب پر انہوں نے گہرا سانس لیا اور سر جھکا کر رہ گئے۔ اب تو لگتا ہے اپنے رب سے ہی سب کہنا سننا پڑے گا۔ آپ کیوں اداس رہتے ہیں؟ خوش رہا کریں، سب اچھا لگے گا۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ سامنے والے گھر سے کچھ معلوم ہوا؟ کس کو ایمبولینس میں لے جایا گیا تھا؟ انہوں نے سوال کر ڈالا تھا۔ نہیں، وہ اپنے گھر کی بات باہر نہیں نکالنا چاہتے۔ اس پر انہوں نے سر ہلا دیا۔ صبح واک پر گیا تو ان کے گھر کی کوئی خاتون بھی نظر نہیں آئی۔ کہیں ان کی والدہ کو تو کچھ نہیں ہوا؟ وہ فرقان کی والدہ کے متعلق دریافت کر رہے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے کچھ بھی علم نہیں، ہو سکتا ہے وہی ہو سکتی ہیں۔ آج بالکنیاں دروازے پر بھی وہ نظر نہیں آئیں۔ راسخ ان کی فکر مندی دیکھ کر سوچتے ہوئے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ آپ اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لیں، ہم ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ آج بچے بھی ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ وہ انہیں کھانے کی میز پر آنے کی دعوت دے کر وہاں سے چل دیا تھا۔ منظر بدلتا ہے۔ اس کی مسلسل بے اتنائی نے اسے پریشانی میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ حسرت کرنے پر مجبور ہو گیا کہ کون سا ایسا وقت ہو جب وہ اس سے محبت کی کوئی بات کرے۔ اسے ہر دفعہ خود اس سے بات کرنی پڑتی تھی۔ بامشکل وہ اس کی جانب نگاہ ڈالتی اور ٹھیک سے جواب دیتی۔ ان کے نکاح کو 2 ہفتے گزر چکے تھے اور اس قلیل مدت میں وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ لجین کس قدر موڈی اور یادوں میں کھوئی رہنے والی لڑکی ہے۔ اس نے اکثر اسے اپنی ڈائری لکھتے بھی دیکھا تھا۔ وہ کم گو تھی مگر جب بھی بولتی تھی وہ اس کے الفاظوں کے سحر میں پھنس کر کافی دیر تک اس کی باتیں سوچتا رہتا تھا۔ اسے اب اندازہ ہوا تھا کہ نویان کیوں اس کی شخصیت کے جادو میں کھو کر دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ وہ انیکا کو بھولنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور اس کے کام کا آغاز بھی کامیابی سے ہو چکا تھا۔ کام کے سلسلے میں وہ 2 دفعہ شہر سے باہر بھی جا چکا تھا۔ لجین اسے وقت دے پاتی یا نہیں مگر آخر اور فاخر کو خاص وقت دیتی تھی۔ وہ دونوں بہت جلد اس کے قریب آ گئے تھے اور اسے ماں کے طور پر قبول کرنے لگے تھے۔ حاشر اپنی ماں کے پاس ہی تھا اور انیکا نے فرقان سے رابطے کے لیے 1-2 دفعہ فون کیا تھا مگر اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ اس نے بڑی ضبط سے کام لے کر پرانی زندگی کو بھلاتے ہوئے نئی زندگی کا آغاز کیا تھا اور اس نئی زندگی میں اس کے پاس 3 بڑے چیلنج تھے۔ پہلا، کاروبار کو کامیابی سے چلانا۔ دوسرا، بچوں کے لیے اپنی ماں کو بھولنے میں مدد کرنا اور تیسرا، لجین کا دل اپنی جانب سے صاف کر کے کامیاب ازدواجی رشتہ قائم کرنا۔ پہلے 2 چیلنج وہ آسانی سے پورے کر پا رہا تھا مگر تیسرا چیلنج اس کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے لیے انیکا جیسی بظاہر سادہ مگر چالاک اور زیادہ بولنے والی عورت کا دل جیتنا آسان تھا۔ وہ اس کے لیے شادی سے پہلے ہی کھلی کتاب کی طرح تھی مگر لجین ایک پراسرار راز کی طرح تھی جسے حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی زندگی کے کئی مارچ
پڑھ سکتے تھے۔ وہ پہلے کی طرح نہیں رہی تھی، اب خاموشی ہی اس کا وصف تھی۔ وہ اپنے پرانے انیکا کے جہیز کے سامان والے کمرے کو چھوڑ کر اب اپنے اور لجین کے لیے تیار کیے گئے نئے کمرے میں ٹھہرنے لگا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ کھانے کے لیے آفس سے گھر لوٹ آیا تھا۔ جب وہ کمرے میں لجین کو کھانے کے لیے بلانے آیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کی نگاہ میز پر پڑی اس کی ڈائری پر گئی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے وہیں چلا آیا۔ ڈائری میں قلم رکھ کر بند کیے جانے سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی یہ لکھ رہی تھی۔ وہ وہیں سے پڑھنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح مارچ میرے لیے اس دفعہ بھی دونوں موسم لایا ہے، اور ہمیشہ کی طرح یہ میرے لیے برا بھی ثابت ہوا ہے اور اچھا بھی۔ ہمیشہ کی طرح میں یہی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اس مارچ کو زندگی سمجھوں یا نئے سفر کی شروعات۔ جو بھی ہے، بہرحال دونوں کا مطلب اور مقصد میرے لیے ایک ہی ہے۔ زندگی مارچ کی طرح حسین بھی ہے اور ناگزیر بھی، اور میں یہ کیسے بھول جاؤں کہ پچھلے سال مارچ میں نویان حادثے کا شکار ہو کر ہم سے ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا تھا۔ نہ جانے کبھی میرا اس سے دوبارہ سامنا ہو پائے گا یا نہیں۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہوگا۔ وہ مجھے کسی دوسرے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جب اسے کہتی تھی مجھے چھوڑ دے تو وہ کہتا تھا کیا کروں، تمہاری خوشی کے لیے تمہیں چھوڑ تو دوں، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اور تمہارے ساتھ ہو۔ مگر اب میں اس کے بھائی کی بیوی بن چکی ہوں۔ سچ ہے، جب انسان کو کوئی بڑا دکھ ملے تو اس کے بعد کوئی خوشی بھی ضرور ملا کرتی ہے۔ اس نے اگلے صفحے پر نگاہ ڈالی تھی جہاں ایک نظم درج تھی: خاموشیاں ایک راز ہیں، سینے میں دفن ہے کہیں، خاموشیاں آواز ہیں، میں تم سے کہوں گی کبھی، خاموشیاں ناراض ہیں، نہ مانیں گی ہم سے ابھی، خاموشیاں احساس ہیں، تمہیں محسوس ہو تو سہی، خاموشیاں جو پاس ہیں نہ اب دور ہوں گی کبھی۔ ابھی وہ مزید پڑھ پاتا کہ لجین واش روم سے نہا کر باہر نکل آئی۔ وہ اس کا احساس پا کر شرمندگی سے ڈائری بند کر کے رکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ لجین نے اسے ڈائری بند کر کے رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ آپ میری ڈائری پڑھ رہے تھے؟ اس نے فکر مندی سے سوال کیا، جس پر وہ کھسیانی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں چراتے ہوئے سوچنے لگا، جب لکھنے والے کمال کر دیں تو پڑھنے والے بیچارے کیا کریں۔ وہ بال تولیے سے رگڑ رہی تھی۔ اس کی خاموشی نے اس کو فکر میں ڈال دیا۔ وہ سوچوں میں الجھ چکی تھی۔ فرقان نے گلا کھنکارتے ہوئے اسے متوجہ کیا تھا۔ کھانے کی میز پر سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر وہ جیسے ہوش میں آئی تھی اور تولیہ پھینک کر جلدی سے اس کے قریب چلی آئی۔ وہ رازداری سے دریافت کرنے لگی، ڈائری سے کیا کچھ پڑھا ہے؟ اس کے سوال پر وہ گھبرائے ہوئے انداز میں نظریں چرانے لگا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی کھول لی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ تو پڑھا ہی ہوگا۔ وہ جان چھڑانے کے لیے کچھ بتانے پر مجبور ہو گیا۔ بس کوئی نظم تھی، خاموشیاں۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کھانے کی میز پر جب ان کی نظر ایک دوسرے پر پڑی تو لجین نے ناراضگی سے دیکھ کر نظر جھکا لی تھی۔ کھانے کے بعد وہ دوبارہ آفس چلا گیا۔ جب رات میں وہ لوٹا تو اس کے پاس لجین کے لیے ایک بڑی خبر تھی۔ میں مری میں ایک ہوٹل خرید چکا ہوں۔ پرسوں اس کا افتتاح ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں گی۔ یہ سن کر وہ کافی خوش ہوئی تھی۔ بہت مبارک ہو، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ چند لمحوں کو خاموشی رہی، پھر وہ پوچھنے لگی، آفر، فاخر اور داریہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے نا؟ اس پر وہ چپ کر کے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ افتتاح کے بعد ہم وہاں کچھ دن رکنے والے ہیں۔ لجین نے نہ سمجھتے ہوئے خوشی سے سر ہلا دیا۔ صحیح ہے، بچے سیر و تفریح سے کافی خوش ہوں گے۔ بلکہ آپ امی جان کو بھی کہہ دیں، انہیں بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ اس کی اس صلاح پر وہ دل ہی دل میں کڑ کر رہ گیا تھا، مگر ڈیٹوں کی طرح مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ آپ حکم کریں تو میں محلے بھر میں اعلان کروائے دیتا ہوں، جس جس کو ساتھ چلنا ہے چل پڑے۔ وہ اس کے طنز و مزاح پر کھل کر مسکرا دی تھی۔ وہ اسے مسکراتے دیکھ کر سب بھول بھال گیا۔ منظر بدلتا ہے۔ وہ کب سے بالکنی میں کھڑی سامنے کے مکان کو تکے جا رہی تھی۔ سنہرے رنگ کے صدر دروازے کے دونوں اطراف میں کیاریاں بنی تھیں۔
جن میں مختلف قسم کے پھول اور پودے لگے تھے۔ مارچ کا اختتام تھا اور موسم بدلتا جا رہا تھا، مگر آج صبح سے ہی ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھیں۔ فضا میں سرسراہٹ بھی تھی، پودوں اور درختوں کے پتوں کی یا شاید کسی ماتم کی بھی۔ کیاریوں میں لگے برہمانڈی، نرگس اور گلاب کے پھول کھلے کسی کی یاد دلاتے ہوئے انہیں غمگین کر رہے تھے۔ صبح سے ہی ان کے مکان کے اطراف میں گاڑیوں کی قطار لگتی جا رہی تھی۔ نہ جانے وہاں کوئی خوشی کا وقت آیا تھا یا یہ ماتم کی اطلاع تھی۔ اکثر ان کے علاقے میں جب کسی گھر میں فوتگی ہوا کرتی تو ایسے ہی مکان کے ارد گرد گاڑیاں کھڑی نظر آتی تھیں، مگر وہ یہ طے نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ گاڑیاں کس مکان کے مہمانوں کی تھیں۔ انہیں زیادہ فکر یہ تھی کہ آج صبح واک کے دوران انہیں جیدی صاحب بھی کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ وہ کب سے کھڑی یہی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اسی وقت ایک نیلی گاڑی مزید رکی اور اس سے چند لوگ نکل کر جیدی ہاؤس میں داخل ہوئے۔ اس منظر پر وہ صدمے کی کیفیت میں وہاں سے اندر کی طرف چلی آئیں۔ ان کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ وہ بڑے ہال میں چلی آئیں۔ فرقان اخبار پڑھنے میں مگن تھا۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ لگتا ہے گلی میں کسی کی فوتگی ہوئی ہے، گاڑیوں کی لائن لگ رہی ہے۔ اس پر فرقان نے اخبار سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ ہاں، وہ سامنے والے مکان کے جیدی صاحب تھے نا؟ سنا ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ نجمہ بیگم یہ سن کر گویا شدید صدمے کی کیفیت میں آ گئی تھیں۔ انہیں شک تو تھا، مگر فرقان کی بات نے انہیں شدید دھچکا پہنچایا تھا۔ ان کی اتنی عمر تو نہیں تھی، پھر کیسے انتقال کر گئے؟ انہوں نے بمشکل سوال کیا تھا۔ فرقان نے افسوس سے بتایا، صبح نماز پڑھ کر آ رہا تھا کہ دروازے میں ان کا بیٹا ملا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ رات کو سوئے تو صبح اٹھے ہی نہیں۔ جب ڈاکٹر کو بلا کر چیک کروایا تو پتہ چلا وہ انتقال کر چکے تھے۔ فرقان مزید بھی افسوس میں کچھ بول رہا تھا، مگر انہیں مزید کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ انہیں ایک ہی چہرہ دکھائی دے رہا تھا، سائیکل کے پیڈل تیز تیز گھماتے ہوئے، کان میں ایک پھول اٹکائے ہوئے ایک نوجوان، مسکراتا ہوا نوجوان، خوش باش چہرے والا نوجوان۔ پھر ایک اور چہرہ انہیں نظر آیا، کھلی سی ٹی شرٹ اور شارٹس میں ملبوس، واکنگ ٹریک پر تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک عمر رسیدہ خوش مزاج شخص۔ وہ دلگیر کیفیت میں سر ہلا کر اس کی باتیں سنتی رہی۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ کتنی مطمئن تھیں۔ انیکا کے ان کی زندگیوں سے چلے جانے کی وجہ سے انہیں کس قدر سکون کا احساس ملا تھا۔ ان کا بیٹا ان کی جانب لوٹ آیا تھا۔ کئی سالوں بعد انہیں ایک بہت بڑی خوشی ملی تھی، اور آج اتنا بڑا صدمہ۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ آج ایک اور زندگی مارچ میں اختتام پائی تھی۔ دن کے 10 بج رہے تھے۔ فرقان کمرے میں چلا آیا۔ آج انہیں مری کے لیے نکلنا تھا۔ لوجین پیکنگ کرنے میں مصروف تھی، وہ بھی اس کے ساتھ مدد کرنے لگا۔ اس نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ سفر کہیں کا بھی ہو انسان کو نئی امید بخشتا ہے، اور یہ ان دونوں کا پہلا سفر تھا جہاں وہ اکیلے جا رہے تھے۔ نجمہ بیگم نے ساتھ جانے سے خود ہی انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ بچے اپنے پاس رکھ لیں گی۔ اگلی دفعہ وہ ساتھ چلنے کا وعدہ کر چکی تھی۔ کب تک نکلنا ہے؟ لوجین نے اس سے سوال کیا۔ فرقان مسکرایا تھا، جب بھی آپ کہیں گی ہم نکل پڑیں گے۔ لوجین نے سر ہلا دیا۔ بس پیکنگ تو مکمل ہی ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ وارڈ روم کی طرف بڑھی تھی کہ شگفتہ دروازہ بجاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ باجی بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ان کے بلاوے پر وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ اسٹڈی روم میں ہیں یا کہیں اور؟ اس نے تصدیق کی۔ جی وہ وہیں ہیں، اور وہاں کوئی نیا شخص بھی ملنے آیا ہوا ہے۔ اس جواب پر لوجین تعجب سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تمہیں یہاں کام کرتے 1 سال پورا نہیں ہوا، تم کیسے اندازہ کر سکتی ہو کہ کوئی نیا شخص ہے؟ ہمارے بہت پرانے ملنے والے بھی آتے رہتے ہیں۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ فرقان نے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ کسی شخص کی موجودگی میں ابا جان تمہیں کیوں بلائیں گے؟ لوجین بھی حیران سی تھی۔ میں ابھی پوچھ کر آتی ہوں۔ وہ دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اسٹڈی روم میں داخل ہوتے ہوئے اسے فراز صاحب کی ناراضگی بھری آواز سنائی دی تھی۔ وہ وہیں رک گئی۔
سال بھر غائب رہ کر مرنے کا ڈرامہ کرنے کے بعد اب لوٹ آئے ہو؟ اب لوجین سے کیا کہو گے کہ خود دوسری شادی کر کے چھپتے پھرتے تھے اور اس کی دوسری شادی تم سے ہضم نہیں ہو رہی؟ ان کے الفاظ اس کے رونگٹے کھڑے کرنے کو کافی تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ایک پرانی مخصوص خوشبو کا احساس پا رہی تھی۔ فراز صاحب جس مرد سے مخاطب تھے، لوجین اس کی پشت دیکھ سکتی تھی۔ وہی چوڑے شانوں والا قد آور مرد، وہ اسے پہچان چکی تھی۔ فراز صاحب اس کو دیکھ کر بات بدل کر اسے ڈانٹنے لگے۔ تمہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کا ذرا بھر بھی خیال نہیں آیا کہ جوان بیٹے کی موت کی خبر سن کر ان پر کیا گزری ہوگی؟ لوجین جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ وہ اس کی آمد کے احساس سے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ لوجین وہیں رک کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ زندگی مارچ کا اختتام ہوتے ہوتے پھر سے آغاز ہو چکا تھا۔ نجمہ بیگم بھی اس لمحے وہاں پہنچی تھیں۔ وہ ان دونوں کے درمیان حائل ہو کر اس سے شکوے شکایات کرنے لگی۔ ان کے مردہ ہوتے بے جان وجود میں بیٹے کی آمد کی خبر سن کر نئی جان آ گئی تھی۔ وہ دور سے ہی اسے شکوے بھری نگاہوں سے دیکھ کر وہاں سے باہر چلی آئی تھی۔ اب اس کا رخ اپنے پرانے کمرے کی جانب تھا۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اسے یاد آیا صبح اس نے فرقان کے موبائل پر انیکا کا بلاک باکس میں میسج آتے دیکھا تھا، اور اسے یہ بھی بھولا نہیں تھا کہ ابھی ان کی ایک طلاق باقی تھی۔ اس کے سامنے دو مرد تھے اور دونوں کی زندگی میں اس کی حیثیت دوسری عورت کی جگہ ہی تھی۔ اگر فرق تھا تو ترجیح کا۔ وہ مسکرائی تھی، یعنی اس کا یہ مان بھی ٹوٹ گیا کہ نویان مارچ کا پیدائشی ضرور تھا مگر دھوکے باز نہیں۔ وہ بالکنی سے باہر سامنے کے مکان کے باہر قطار میں لگی گاڑیاں تکتی رہ گئی۔ فرقان کو اسفی نے کمرے میں آ کر ان کے بھائی کے لوٹنے کی اطلاع دے ڈالی تھی۔ وہ افسوس زدہ سا کمرے سے باہر نکلتے نکلتے رکا تھا۔ اسے خیال آیا اب لوجین اس کمرے میں دوبارہ نہیں آئے گی۔ اس کی نگاہیں میز پر پڑی اس کی ڈائری پر جا لگی۔ وہ دھیرے سے پلٹا تھا۔ اسے خیال آیا اب وہ اسے بتا نہیں پائے گا کہ اس نے ہوٹل کا نام اس کے نام پر رکھا ہے۔ اس نے قلم کے نشان سے ڈائری کھولی اور ڈوبتے دل کے ساتھ آخری صفحے پر نگاہ دوڑائی۔ میری زندگی لانگ مارچ کی طرح گزر جائے گی، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی مجھے کہانی کے ولن سے محبت ہو گئی، اور ہمیشہ کی طرح میں یہ بھی چھپاتی رہ جاؤں گی۔ سلجھائے بے دلی سے یہ الجھے ہوئے سوال، وہاں جائے یا نہ جائے، نہ جائیں کہ جائیں ہم۔ ختم شد۔ سامعین حضرات، یہ ناول ختم ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے تبصرہ ضرور کیجیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔